سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بڑا زبردست کلام شامل ہوا اور بہت پیارے انداز میں مولانا نور عالم صاحب نے پڑھا۔ اللہ کریم برکت عطا فرمائے، سلامتی عطا کرے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق کو، عقید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو ہمارے دلوں میں مزید بڑھائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اپنے گفتگو کے عنوان کی طرف آتے ہیں۔ آج ہمارا موضوع ہے غرور، تکبر۔ بچپن میں یا بچپن سے ایک کہاوت سن رہے ہیں جس میں کہا جاتا ہے کہ غرور کا سر نیچا۔ اللہ کرے کہ ہم اس کو سمجھنے میں بھی کامیاب ہو جائیں۔ جو بندہ غرور کرتا ہے اور لوگوں کو چھوٹا سمجھتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، ہر مسئلے میں اپنی چلانے کی کرتا ہے، ہر بات کہتا ہے کہ میری ہی درست ہے، جیسا میں ہوں ایسا تو ہے ہی کوئی نہیں، تو اس بندے کا بالآخر دیکھا جاتا ہے کہ سر نیچا ہی ہوتا ہے۔ دعوے اس کے کیونکہ اتنے بڑے ہو جاتے ہیں جو اس کے قد سے اوپر نکل جاتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جب اسی بندے کو اسی کے دعووں پر پرکھا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ تو صرف ایک بڑک تھی جو بندے نے جذبات میں آ کے بڑا بول دیا تھا، لیکن اس پائے کا ہے نہیں بندہ۔ ایسا ہی ہم زندگی میں مختلف طرح کے لوگوں سے ملتے ہیں۔ ان کا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے، ان کا ایک انداز ہوتا ہے کہ بس جو میں ہوں، جو میں نے کہہ دیا وہی فائنل ہے، جو میری بات ہے وہی حرف آخر ہے، اور مجھ سے آگے بات کرنے کی کسی کو مجال ہونی نہیں چاہیے۔ کہیں تو یہ ایٹیٹیوڈ درست بھی ہوتا ہے اور کہیں نہیں بھی ہوتا۔ ظاہر فائنل ڈیسیجن تو کسی کا ہونا ہی ہے، کبھی بندہ اس مقام پر اور اس اسٹیٹس پر ہوتا ہے، لیکن کبھی اسٹیٹس کوئی نہیں ہوتا، بس ایک خواہش ہوتی ہے کہ مجھے ہی تسلیم کیا جائے۔ بہرحال مختلف قسم کے لوگوں کے الفاظ ہوتے ہیں، مختلف قسم کے لوگوں کے انداز ہوتے ہیں۔ ابھی ہم نے گفتگو کرنی ہے، جاننا ہے کہ شریعت کسے کہتی ہے تکبر، شریعت کی نظر میں غرور کیا ہے، اور غرور کرنے والے کا سر کیسا نیچا ہوتا ہے، تکبر کرنے والا کتنی ذلیل مخلوق ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ انشاءاللہ جب آگے آیات اور احادیث اس کے حوالے سے سنیں گے تو ہمیں اندازہ ہوگا۔ ابھی مولانا ایاز عطاری مدنی ماشاءاللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ پہلے تو جانتے ہیں ان سے کہ غرور اور تکبر ہوتا کیا ہے، اور پھر میں چاہوں گا کہ ہمیں اس بارے میں بھی گائیڈ کیجئے کہ قرآن مجید اس بارے میں کیا ارشاد فرماتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ خالد بھائی، غرور اور تکبر یہ ایسی شے ہیں جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل ناپسندیدہ ہیں۔ آپ دیکھیں، سب سے پہلی چیز اور بنیادی چیز جو ہم نے سمجھنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کوئی احسان فرماتا ہے یا کوئی انعام عطا فرماتا ہے تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ انسان شکر بجا لائے اللہ پاک کا، عاجزی اور انکساری اختیار کرے، نہ کہ وہ اس نعمت کو جو اللہ نے عطا کی ہے اس کو پا کر کے مغرور ہو جائے، بڑیاں مارنے لگ جائے، اس کو اپنا کمال سمجھنے لگ جائے، بلکہ اس کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ جو اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے، وہ علم ہے، وہ حسن ہے، وہ مال ہے، جائیداد ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے جو اللہ پاک نے آپ کو عطا کیا ہے، تو وہ ملنے کے بعد انسان کا تقاضا یہ ہوتا ہے، اللہ پاک کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ اللہ پاک کا شکر ادا کرے، صحیح، اور عاجزی اور انکساری بجا لائے۔ لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے، یعنی جو حاصل شدہ ہے وہ نعمت ہے، اور کوئی نعمت دینے والا ہے، تو دے رہا ہے، وہ لے بھی سکتا ہے، لہذا شکر گزار رہا ہے۔ بالکل ایسا ہے، اور وہ جو نعمت ہے یقیناً وہ ہمارے کمال سے نہیں، اللہ کی عطا۔ واہ واہ، چونکہ جب وہ آپ کو حاصل ہو گئی تو اب آپ کا تقاضا یہ تھا اس نعمت کو حاصل کرنے کا کہ آپ اللہ پاک کا شکر ادا کریں، عاجزی اور انکساری اپنائیں، نہ کہ غرور کی راہ پر چل نکلیں۔ کیونکہ دیکھیں، غرور یہ وہ چیز ہوتی ہے خالد بھائی جو انسان کو کہ اندر سے حق کی صلاحیت کو قبول کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ ختم کر دیتی ہے۔ قبول حق کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، انسان حق کی طرف نہیں بڑھتا، سچائی کی طرف نہیں جا پاتا، اور یہی غرور کے اندر چیز ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا کہ بطر الحق وقمت الناس، کہ غرور کیا ہے؟ غرور یہ ہے کہ حق کی مخالفت کرنا اور لوگوں کو حقیر جاننا، یہ۔ اچھا، جب بندہ مغرور ہو جاتا ہے تو آپ دیکھیں کہ وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگ جاتا ہے، خود کو بڑا سمجھنے لگ جاتا ہے،
لوگوں کو حقیر سمجھنے لگ جاتا ہے، جو نعمتیں اس کے پاس ہوتی ہیں ان نعمتوں کو وہ اپنا کمال سمجھنے لگ جاتا ہے، یعنی غرور اس کو اس بات پر اکساتا ہے کہ جو نعمت اللہ نے اس کو عطا کی ہے وہ اس کو اپنا کمال تصور کرنے لگ جاتا ہے۔ آپ دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید میں بھی جگہ جگہ پر اس کی مذمت آئی اور وہ انداز بیان کیے گئے جو مغرورانہ انداز ہیں۔ ایک جگہ قرآن پاک میں یوں ارشاد ہوا کہ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اللہ کہ لوگوں کے لیے اپنے رخسار کو ٹیڑھا نہ کرو اور زمین پر اکڑ کر نہ چلو۔ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر اکڑ اور ہر فخر کرنے والا اللہ پاک کو ناپسند ہے۔ آپ دیکھیں یہاں پر جو چیز سمجھنے والی ہے، غرور نا دو طرح سے ہمیں گمراہ کرتا ہے خالد بھائی۔ اچھا، ایک دیکھیں، ایک ہوتی ہے اندرونی عظمت، اندرونی بڑائی، اس کو کہتے ہیں فخر، صحیح، اس کو فخر سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ اندرونی عظمت پر اکڑ جانا۔ مثال کے طور پر اللہ نے آپ کو حسن دیا ہے، اچھا، اللہ نے آپ کو اچھی شکل دی ہے، اچھی آواز دی ہے، اچھا نسب دیا ہے، اللہ، یہ ساری وہ عظمتیں جو اندرونی ہیں، جو جس کا تعلق ہمارے اندر سے، اگر کوئی اس پر اکڑتا ہے اس کو کہا گیا ہے فخر۔ اسی طرح دوسری چیز ہے وہ ہے اختیال، وہ کیا ہے؟ بیرونی عظمت پر اکڑ جانا، یعنی اللہ نے آپ کو مال دی ہے، جائیداد دی ہے، نوکر چاکر دی ہیں اور بینک بیلنس دیا ہے، یہ ساری چیزیں ہیں جس کا تعلق باہر سے ہے، اس پر اکڑ جانا یہ کہلاتا ہے اختیال۔ اس کو بھی منع فرمایا گیا، فرمایا ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، وہ عظمت اگرچہ اندرونی ہو، وہ عظمت اگرچہ بیرونی ہو، اللہ پاک کو یہ سب ناپسند ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ عطا کرنے والا ہے، وہ جب چاہے جس وقت چاہے آپ سے اس نعمت کو چھین سکتا ہے، وہ نعمت آپ سے چھینی جا سکتی ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے خالد بھائی کہ جس کے اندر غرور ہوتا ہے نا، وہ چاہتا ہے ہر شخص اس کے پاس ہاتھ باندھ کر کے کھڑا رہے، اس کی ہاں میں ہاں ملاتا رہے، اور وہ جو کہہ رہا ہے اس کو قبول کیا جاتا رہے۔ قبول حق کی صلاحیت اس کے اندر سے ختم ہو جاتی ہے، خیر خواہی اس کے اندر سے نکل جاتی ہے، اس کی اپنی رائے کے مخالف کسی کی اس سے بہتر رائے ہوگی پھر بھی کہے گا نہیں، قبول نہیں کرے گا۔ پھر اگر آپ کی مان لیں تو ہم کہاں ہیں؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا يدخل الجنہ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے دل میں ذرہ بھر بھی غرور ہوگا نا، اللہ پاک اس کو جنت میں داخل نہیں فرمائے گا۔ اللہ، اچھا، بعض اوقات اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے خالد بھائی؟ جی، کیونکہ ظاہر ہے جب یہ قلب کے اندر غرور آ جائے نا تو بہت ساری نیکیوں کے دروازے اور اچھائیوں کے دروازے یہ بند کرتا چلا جاتا ہے۔ یہ ہوتی تو بظاہر تو ایک ہی چیز لگ رہی ہوتی ہے، لیکن یہ اپنے ضمن میں بہت ساری خرابیوں کو لے کر کے آتی ہے۔ انسان خیر خواہی کا جذبہ اس کے اندر سے نکل جاتا ہے، کیونکہ وہ دوسروں کی برائی چاہتا ہے، اچھائی نہیں چاہتا، خیر خواہی کا جذبہ نکل جاتا ہے۔ اس کے اندر کینہ اور حسد آ جاتا ہے، کینہ اور حسد کی وجہ سے وہ لوگوں کا اچھا بھی نہیں چاہتا، عاجزی انکساری اس کے اندر سے نکل جاتی ہے، کیونکہ وہ تو چاہتا ہے کہ میں بڑا دکھوں، میری ہر جگہ رائے۔ اسی طرح نصیحت وہ قبول نہیں کرتا، اس لیے کہ وہ خود کو بڑا سمجھ رہا ہوتا ہے۔ تو یوں جس کے قلب کے اندر یہ ذرہ بھر بھی یہ چیزیں ہوں گی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ یہ جو غرور ہوتا ہے خالد بھائی، یہ اپنے ضمن کے اندر کئی خرابیاں لاتا ہے، معاشرے کے اندر ناانصافیاں، اور ہم دیکھیں کی جو وجہ بنتی ہے، لوگ معاشرے کے اندر جو ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں، اس کی وجہ بھی غرور ہی ہوتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز میں اس کو ڈیفائن کیا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس غرور سے دور فرمائے اور غرور سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ یعنی جیسے بعض برائیوں کے بارے میں ایسا بھی کہا جاتا ہے نا کہ یہ برائی اکیلی نہیں ہے، بلکہ ایک محاورہ کہا جاتا ہے جاء البرد والجبات، سردی آئی ہے تو پھر کمبلوں کے ساتھ آئی ہے، پھر موٹے کپڑوں کے ساتھ آئی ہے، لحافوں کے ساتھ آئی ہے، سردی آئے گی تو اور بھی چیزیں ساتھ لائے گی۔ ایسا ہی جب کچھ برائیاں آتی ہیں نا، غرور آ گیا، تکبر آ گیا، یہ اکیلا نہیں آئے گا، بلکہ یوں سمجھیں کہ اس کے خاندان کے، اس کے فیملی کے اور بھی ممبر ہوتے ہیں جو بندے کی زندگی میں ایسے شامل ہو جاتے ہیں کہ یہ انسان کو پتہ بھی نہیں لگنے دیتے کہ انسان کہاں کھڑا ہے، کیا کر رہا ہے، اس کی جو انداز ہے، جو حرکات ہیں، ان سے اس کی اپنی ذات پر کیا فرق پڑ رہا ہے، اخلاقی گراوٹ اس میں کتنی آتی چلی جا رہی ہے، اور کتنی زیادہ برائیوں کو یہ لے رہا ہے۔ ایسا گویا ایک پردہ پڑ جاتا ہے نا، بس میں وہ بس کے آگے تو پھر سب کو بے بس ہی سمجھتا ہے۔ لیکن وہی بات ہے کہ چڑھتا سورج دھیرے دھیرے ڈھلتا ہے، ڈھل جائے گا، ایسا ہی ہے۔ ایسے ہی یہ جو تکبر کر رہا ہے، یہ
شروع سے متکبر تو نہیں تھا، یہ مطلب پیدا ہوا تو چھوٹا بچہ ہی تھا، پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو چلنے کی توفیق دی، اس کو بڑا کیا، اس کو اونچا کیا، اس کی کمر کو سیدھا کیا، 4 لوگ اس کے ماتحت رہے اور کچھ لوگوں میں اس کو نام دیا، عزت دی، یہ ساری چیزیں ملتی رہی نا، اور اس کے بعد اس بندے نے اپنے جب پر نکالے تو پھر جو انداز اختیار کیا وہ لوگوں کو ذلیل کرنے کا، لوگوں کو حقیر سمجھنے کا، اور آہستہ آہستہ یہ بڑھا تھا اور اب یہ ڈھلتے ڈھلتے ڈھل بھی جائے گا، اور ایسا دیکھا ہے ہم نے، آپ نے بھی مدنی چینل کے ناظرین ایسے میں سمجھتا ہوں کئی نظارے کیے ہوں گے کہ دیکھنے کو تو بندہ آیا اور پورے محفل پہ آ کر چھا گیا، لیکن جب اٹھ کر گیا تو کوئی کسی کی واہ لے کر نہیں گیا، بلکہ جنہیں پیچھے چھوڑ کے گیا ان کی آہ لے کر گیا۔ طارق سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بھی ایک انداز رہا متکبر سے آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جیسے قرآن مجید میں ارشاد ہوا کہ اللہ ان کو ناپسند کرتا ہے، نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں بھی اس طرح کے انداز اختیار کرنے والوں کا کوئی اچھا مقام نہیں۔ جی بالکل خالد بھائی، تواضع، عاجزی، انکساری، ان کے اختیار، یعنی اس کو جو اختیار کرتا ہے، جو اپناتا ہے، جہاں اس کے فضائل قرآن پاک میں ہے اور غرور اور متکبرین کی مذمت ہے، جی اسی طرح احادیث مبارکہ میں بھی جاں بجاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تواضع کی، عاجزی کی، انکساری کی فضیلت کو بیان کیا، اور پلس جو ہے وہ تکبر کی، غرور کی مذمت کو بیان کیا ہے گا۔ اور خالد بھائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور حدیث پاک بیان کرنے سے پہلے ایک چیز میں یہاں اسی سے متصل ایڈ کرنا چاہوں گا کہ غرور اور تکبر، اس کی جو آنے کی اگر ہم بنیادی وجہ کہیں نا، یعنی یہ کب اور کہاں یہ پنپتا پنپتا بڑھتا چلا جاتا ہے کہ بندہ جب اللہ پاک کا شکر کرنے سے دور ہو جائے، اس کی نعمتوں پر، اس کی عطا کردہ چاہے وہ صحت ہے، دولت ہے، جو بھی یہ نعمتیں ہیں، ان پر جب شکر بندہ ختم کر دیتا ہے اور شکر والی کیفیت نہیں رہتی ہے، تو بڑھتے بڑھتے وہ اس کے اپوزٹ جو ہے وہ غرور اور تکبر کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے۔ بہرحال حدیث مبارکہ میں ایسے افراد کی جو غرور اور تکبر کرنے والے ہیں، ان کی باقاعدہ مذمت آئی ہے، اور تواضع اختیار کرنے والوں کے لیے جو ہے باقاعدہ فضائل بیان کی گئے۔ چنانچہ ارشاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تواضع للہ رفعہ اللہ، کہ جو شخص اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے، اللہ پاک اسے بلندی عطا فرماتا ہے گا۔ ومن تکبر وضعہ اللہ ومن اکثر ذکر اللہ احبہ اللہ، کہ جو شخص تکبر کرتا ہے اللہ پاک اس کو پست کرتا ہے، اور جو شخص اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہے اللہ پاک اس سے محبت فرماتا ہے۔ اور ایک مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اپنے اصحاب سے ارشاد فرمایا کہ بے شک قیامت کے دن تم میں سے میرے سب سے نزدیک اور پسندیدہ شخص وہ ہوگا جو تم میں سے اخلاق میں سب سے زیادہ اچھا ہوگا، اور قیامت کے دن میرے نزدیک سب سے قابل نفرت اور میری مجلس سے دور وہ لوگ ہوں گے جو کہ واہیات بکنے والے ہیں، فضول بولنے والے ہیں، اور جو لوگوں کا مذاق اڑانے والے، اور تیسرا فرمایا متفحق فرمایا کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ متفحق کون؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون ہے؟ بیہودہ بکواس کرنے والے ہم سمجھ گئے، لوگوں کا مذاق اڑانے والے سمجھ گئے، تو تیسرا جو آپ نے فرمایا کہ متفحق یہ کون ہیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے مراد ہر تکبر کرنے والا شخص ہے گا، یعنی نبی کریم علیہ السلام نے اس فہرست میں کہ جو روز قیامت صحبت مصطفیٰ سے دوری پر ہوں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرب پانے سے محروم رہیں گے، ان میں تکبر کرنے والے کو بھی شمار کیا کہ لوگوں کا مذاق اڑانے والے، بیہودہ واہیات بکنے والے اور تکبر کرنے والے، یہ وہ محروم افراد ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرب نہیں پا سکیں گے۔ اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قیامت کے دن میرے نزدیک سب سے زیادہ قابل نفرت یہ افراد ہوں گے، یعنی ایسا یہ برا عمل ہے، برا فعل ہے یا انداز کہیں، اور ایسا یہ طبیعت کا برا حصہ ہے کہ جس کی مذمت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبانی اس انداز میں بیان کی کہ اس کی وعیدات میں
سب سے جو سمجھے کہ وعید بیان ہو کہ میرے قرب سے محروم ہو جائے گا، یعنی روز قیامت جسے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب ملے وہ شخص قابل رشک کہے گا، تواضع کرنے والوں کو قرب مصطفیٰ نصیب ہوگا، اور وہ محروم افراد کے جنہیں روز قیامت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کی جگہ دوری ملے، اس سے بڑھ کر کون محروم ہوگا کہ جہاں عطاؤں کی بارشیں ہوں گی، جہاں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایتوں کی بارش ہوں گی، لیکن یہ محروم شخص جو ہے اس روز اپنے اس برے فعل کے سبب اس سے محروم رہے گا اور وہ قرب مصطفیٰ نہ پا سکے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین ہمیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قرب حاصل کرنے والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو اس طرح کا آدمی ہوتا ہے نا، وہ غیر کے ذکر کو پسند ہی نہیں کرتا، اور پھر غیر میں اتنی عجیب و غریب بات آ جاتی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کا بھی تذکرہ نہیں کرے گا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تذکرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا تذکرہ نہیں کرے گا، پھر باقی چیزیں تو بہت ہی دور رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بچائے۔ جو وہ روایت آپ نے سنائی نا کہ جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ اسے بلندی دیتا ہے، تو واقعی بندے کا طرز زندگی جو ہے نا وہ یہ ہونا چاہیے، بندہ اللہ اللہ کرے اور ذرا سر جھکا کر رہے۔ سلمان بھائی ایک مثال دیا کرتے کہ وہ جو بلبلا ہوتا ہے نا پانی کا، جب تک پانی کی سطح پر ہے تب تک تو صحیح ہے، لیکن جب سر اٹھاتا ہے تو پھر ختم کر دیا جاتا ہے، پھٹ جاتا ہے۔ واقعی حال تو یہی ہے، باتیں تو ایسی ہی ہیں۔ اللہ کریم ہمیں توفیق خیر عطا فرمائے۔ کچھ کالز ہیں ناظرین کی۔